بنائے جاتے ہیں حکمت سے. یسوع نے کہا بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے گھر کو ریت پر بناتا ہے. جب بارش برسے گی، سیلاب آئیں گے، پانی چڑھے گا، ٹکریں لگیں گی تو اس کا گھر گر جائے گا. پر دانش مند ہے وہ شخص، حکمت والا ہے وہ شخص جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے. اور چٹان یسوع مسیح ہے میرے عزیزوں. مجھے اور آپ کو اس پر اپنا گھر بنانا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ گھر تب تک نہیں بنے گا جب تک اوپر والی حکمت ہمارے اندر نہیں ہوگی. اور اوپر والی حکمت خدا کے خوف میں زندگی گزارنے سے آئے گی. خداوند تیرا خدا اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ تیری دیگیں نہیں چاہتا، تیرے بڑے اچھے ہدیے نہیں چاہتا، تیری بہت اچھی پرسنالٹی کو نہیں چاہتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے جو اوپر والی حکمت ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے لکھا ہے اول تو وہ پاک ہے. پہلی خوبی کیا ہے؟ یہ حکمت پاک ہے. جب یہ حکمت میرے اور آپ کے بدن کے اندر ہوگی، ہمارا دیکھنا پاک ہو جائے گا، ہمارا بولنا پاک ہو جائے گا، ہمارا چھونا پاک ہو جائے گا، ہمارا سننا پاک ہو جائے گا، ہمارا سوچنا پاک ہو جائے گا، ہماری چاہتیں پاک ہو جائیں گی، کیونکہ اوپر والی حکمت آپ کے اندر ہوگی. آمین. اگر آج تک دیکھنا پاک نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی تک اوپر والی حکمت سے خالی ہے. اگر آج تک بولنا پاک نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی تک اوپر والی حکمت کا نظارہ ہی نہیں کیا. اگر ہمارا سننا پاک نہیں ہے تو ابھی تک اوپر والی حکمت اندر آئی ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی گواہی دیکھ رہا تھا. میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس میں سے کچھ سیکھا. خدا نے مجھے اس میں سے کچھ سکھایا. کتنے لوگ خدا کی عبادت کرنا پسند کرتے ہو؟ گیت گانا. ہاں اٹھائیے ہاتھ جو گیت گانا پسند کرتے ہو. کتنے لوگ سمجھتے ہو کہ جب آپ ورشپ کرتے ہو خدا موجود ہوتا ہے؟ اس کا وعدہ ہے نا، جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. میں نے اس گواہی میں سے کچھ سیکھا. ایک خادم بہت بڑے پروگرام میں تھے اور ایک بدرو گرفتہ عورت اس پروگرام میں آئی. وہ بدروہیں اس کے بدن کے اندر حاضر تھی اور خادم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس عورت کے اندر سے جو بدرو بولی اس نے کہا میرا نام لوسیفر ہے. خادم نے پوچھا کتنے ہو اس میں؟ اس نے کہا 33 کروڑ. عورت کہتی ہے گانا لگاؤ. کوائر نے گیت شروع کر دیا. ساڑھے پیروں تھلے رکھیا شیطان یسوع. وہ چیخنے لگی، کہتی ہے مجھے آگ لگتی ہے، بند کرو یہ. پھر کہتی ہے گانا لگاؤ. اس نے کہا کون سا گانا لگاؤ؟ اس عورت کے منہ کے آگے مائک کیا گیا تو اس نے ایک انڈین گانا گانا شروع کر دیا. فوراً سے بدرو بول کر کہتی ہے میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اسی طرح اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. میں چونک گیا فوراً. خدا نے مجھے سکھایا لوسیفر جب خدا کی حضوری میں تھا تو وہ خدا کی پرستش کرتا تھا. اسے پرستش کرنا پسند ہے. اس نے نیچے آ کر ایک نیا میوزک شروع کر دیا. آج پوری دنیا اس میوزک میں لگی ہوئی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں اور ہم اپنا دل راضی کرتے ہیں. نو، مجھے خدا نے سکھایا جب ہم گانے سنتے ہیں ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں. وہ موجود ہوتا ہے. جب خدا کے گیت گاتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے. شیطان کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے. جب آپ گانے سنتے ہو اپنے گھروں کے اندر تو شیطان آپ کے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے. کتنے لوگ سننا پسند کرو گے؟ شیطان کو کنے کار رکھنا چاہتے ہو؟ ہاں تو پھر اپنی زندگی پر غور کریں. جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو پاک ہے. اس کی سب سے خوبی یہ ہے پہلی کہ وہ پاک حکمت ہے. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ 2 طرح کا باٹ رکھیں. لکھا ہے 2 طرح کے باٹ سے خدا کو نفرت ہے. لکھا ہے کیا تم ایک ہی چشمہ سے 2 طرح کا پانی نکال سکتے ہو، کڑوا یا میٹھا؟ ایک ہی چشمہ سے 2 طرح کا پانی نکالتے ہیں. گیت بھی گاتے ہیں چرچ کے اندر، عبادت میں گیت بھی گاتے ہیں اور باہر جا کر کچھ اور بھی گاتے ہیں. چرچ میں زبور
फिर जंबूर डंग मारने वाले कीड़े। जो हिकमत ऊपर से आती है मेरी बहनों मेरी बेटियों, वो पाक हिकमत है। और खुदा पाक है, लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। वो आपको पाक देखना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारें। शैतान नहीं चाहता आप खुदा की हिकमत में जिंदगी गुजारें। इसलिए वो हमें दुनवी और नफसानी और शैतानी हिकमत में रखना चाहता है। हम सोच रहे होते हैं हम अपने दिल को राजी कर रहे हैं। नो, हम शैतान को राजी कर रहे होते हैं जब उसकी प्रस्तुत करते हैं। एक घर में था, मैं गीत लगा हुआ था एक बहन के मोबाइल पर। गीत चलते चलते बैठे हुए थे, साथ ही दूसरा गीत शुरू हो गया। हाँ, दूसरे वाला फटाफट पाजी की बेचारी के मोबाइल में मैं बहन है और सब मिक्स फोल्डर से। कैसा ईमान हमने पाल रखा है कि हम समझते हैं 1 घंटा खुदा की इबादत करने से हम खुदा को खुश कर सकते हैं। पर जिसकी 24 घंटे आप इबादत करेंगे वो आपके करीब होगा। खुदा चाहता है हम हमेशा उसके करीब रहें। लिखा है खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आइए जरा मैं जल्दी खत्म करने लगा। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, लिखा है अव्वल तो वो पाक है। वो आपकी सोचों को पाक करेगी, आपके रवैयों को पाक करेगी, आपके देखने को पाक करेगी, आपके बोलने को पाक करेगी, आपके सोचने को पाक करेगी, आपके रवैयों को पाक करेगी, आपके लफ्जों को पाक करेगी। जब ऊपर वाली हिकमत आपके अंदर आ जाएगी। मरियम मगदलीनी के अंदर वो हिकमत आ गई। बदकिरदार औरत थी, पाकीज़ा हो गई, यीशु की गवाह बन गई। हालेलुया। ज़कई के अंदर वो हिकमत आ गई। लूटने वाला था, बांटने वाला बन गया। कहता है खुदावंद जिसका ना हक लिया है उसको 4 गुना वापस अदा करूंगा। दुनिया में हिकमत के साथ नहीं, हमें ऊपर वाली हिकमत के साथ जिंदगी गुजारनी है। अव्वल तो ये पाक है, पहली खूबी क्या है? पाक है। दूसरी फिर मिलनसार है, दूसरों के साथ मेल मिलाप में दिलचस्पी रखती है। यीशु आया ही इसलिए ताकि हमारा मेल मिलाप बाप से कराए और हम एक खानदान की सूरत में जहां कहीं भी हूं मेल मिलाप की रूह में एक हो जाए। हालेलुया। ये हिकमत जब आपके अंदर आएगी, आपके अंदर मिलनसारी की रूह आएगी। हसद जाएगा, तफरके जाएंगे। दुनिया वाली हिकमत हसद पैदा करती है, दूरियां पैदा करती है, जुदाइयां पैदा करती है, नफरतें पैदा करती है। पर ऊपर वाली हिकमत पाक करती है, मिलनसार बनाती है, हलीम बनाती है, आपको छोटा बनाती है और फिर हमेशा तरबियत पजीर रखती है, सीखने के अमल में रखती है। और फिर लिखा है रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है। इस हिकमत के अंदर अच्छे फल हैं। माफ करना है, मोहब्बत करना है, बर्दाश्त करना है, एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे की फिक्र करना है। इस हिकमत की ये खूबी है कि ये अच्छे फलों से लदी हुई है। यीशु की जात के अंदर ये हिकमत थी, वही हिकमत उसने शागिर्दों के अंदर भर दी। अब लिखा उनमें से किसी ने अपने माल को अपना ना समझा। जो कुछ लाते थे सब शागिर्दों के कदमों में रख देते थे और ये मिलनसार हिकमत है, सब कुछ बांट दिया जाता था। हालेलुया। ये दुनियावी हिकमत अपने आप में सवारंदा ना आ जाए। अपना कोठा ऊंचा, अपना कार गवांडी नालों ऊंचा, अपना सब कुछ नो 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 नो। हमें ऊपर वाली हिकमत को अपने अंदर रखना है ताकि हमारा आसमान पर एक अच्छा घर हो। जिसके अंदर वो हिकमत होगी उसका आसमान पर एक अच्छा घर होगा, उसके ऊपर किंगरे बने हुए होंगे और यीशु आपके साथ होगा और सोने की सड़कें आपके घर के सामने से गुजरती होंगी। हालेलुया। इसलिए ऊपर वाली हिकमत को अपने अंदर आने दीजिए। लिखा है ये बेतरफदार है। इस हिकमत के अंदर तरफदारी नहीं है। यीशु मसीह के पास उसकी माँ उसके भाई आए, बताया गया खुदावंद बाहर तेरी माँ और तेरे भाई आए। कहता नहीं, मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरे कलाम की बातों को सुनते और उन पर अमल करते हैं। आज भी उसके वो हैं जो उसकी बातों को सुनते और सिर्फ सुनते हैं। ये कहा नहीं, साथ रखा है जो अमल करते हैं, जो अमल करते हैं, जो ऊपर वाली हिकमत के भूखे हो जाएंगे वो उसके बहन भाई बन जाएंगे। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है बेरिया होती है। इस हिकमत के अंदर रियाकारी नहीं है कि चर्च के अंदर कुछ और शादी के अंदर कुछ और, चर्च के अंदर कुछ और बाजार के अंदर कुछ और, चर्च के अंदर कुछ और घर जाकर रवैया कुछ और। ये हिकमत बेरिया हिकमत है।
درخواست کروں گا، آئیں اپنے سر جھکائیں گے، اپنے لیے اس حکمت کو مانگیے۔ سلیمان اس حکمت کی وجہ سے زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا۔ سلیمان اس حکمت کی وجہ سے دولت مند ہو گیا۔ سلیمان اس حکمت کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور کلام بتاتا ہے دنیا کے سب بادشاہ اس کے دیدار کے طالب تھے، سننا چاہتے تھے اس کی باتوں کو، جو حکمت خدا نے اس کے دل کے اندر ڈالی تھی۔ میں ایمان سے کہتا ہوں جب آپ کے اندر وہ حکمت ہوگی، آپ کی باتوں کو لوگ سننے کے لیے ترسیں گے۔ جب آپ کے اندر وہ حکمت ہوگی، لوگ آپ کے دیدار کے طالب ہو جائیں گے۔ جب آپ کے اندر وہ حکمت ہوگی، آپ اس ایریا میں دوسروں پر سبقت لے جائیں گے۔ جب آپ کے اندر وہ حکمت ہوگی، آپ اس ایریا کے لوگوں سے اور زیادہ دولت مند ہو جائیں گے ایمان میں۔ آئیے دعا کریں اپنے لیے، کہیے خداوند مجھے ایسی حکمت کی ضرورت ہے جو اوپر سے آتی ہے، جو پاک ہے، جو ملنسار ہے، جو حلیم ہے، جو تربیت پذیر ہے، جو اے خداوند رحم کے اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، جو بے طرفدار ہے، جو بے ریا ہے۔ خداوند مجھے ایسی حکمت کی ضرورت ہے۔ کلام بتاتا ہے، لکھا ہے تم میں سے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے تو خدا سے مانگے۔ میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، اس حکمت کو خدا سے مانگنا شروع کر دے، اس حکمت کو مانگنا شروع کر دے جو اوپر سے آتی ہے، تاکہ تیری ذات کے اندر پاکیزگی آ جائے، تیری ذات کے اندر حلیمی آ جائے، تیری ذات کے اندر برداشت آ جائے، تیری ذات کے اندر بے طرفداری آ جائے، تیری ذات کے اندر بے ریائی آ جائے۔ آئیے خدا کے حضور اپنے اپنے لیے دعا کریں گے۔ پریز ہالیلویا۔ خداوند تیرا خدا اس کے سوا اور کیا تجھ سے چاہتا ہے؟ اسے آپ سے بڑے بڑے اچھے عطیے نہیں چاہیے، اسے آپ کے پاس سے بڑی چرچ کے لیے چیزیں نہیں چاہیے، اس کو صرف یہ چاہیے کہ آپ اس کے خوف میں زندگی گزاریں۔ آئیے اس کے خوف کے اندر آ جائیں، اس کے خوف کے اندر۔ دانیل، صدرک، میشک، عبدالنجو، یہ سب اس کے خوف کے اندر تھے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نوح خدا کے خوف کے اندر تھا، خدا اسے بچاتا ہے۔ آج بھی جو اس کے خوف کے اندر ہوں گے، پہلی بات وہ ان کو بچائے گا، ان کی جانوں کو محفوظ رکھے گا، کرونا سے، اندھیرے سے، وباؤں سے، آفتوں سے، اولوں سے وہ ان کو محفوظ رکھے گا، اور پھر ان کو اپنی حکمت دے گا تاکہ وہ آسمان پر اپنے لیے گھر بنائے۔ آئیں اپنے لیے گھر بنانا ہے تو آسمانی حکمت کو مانگنا شروع کر دیجئے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ سب دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔